الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. پچھلے ہفتے میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے وحی کی جو اقسام ہیں، وحی کی جو قسمیں ہیں، وحی کس کس طریقے سے نازل ہوتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور اسی طریقے سے آپ کی کیا صورتحال ہو جاتی تھی وحی کے نزول کے بعد، اس کے متعلق گفتگو کی گئی تھی. اور یہ بات ہمارے اور آپ کے سامنے آئی کہ وحی کا صرف ایک ذریعہ نہیں تھا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور کوئی بات آپ کو بتا کر چلے جائیں، بلکہ اس کے علاوہ وحی کے مختلف طریقے تھے. جیسے اللہ تعالیٰ کا پردے کے پیچھے سے گفتگو کرنا، یہ بھی وحی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب دیکھنا، اللہ تعالیٰ کا کوئی چیز خواب میں دکھا دینا، یہ بھی کیا ہے؟ وحی ہے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بات آپ کے دل میں ڈال دینا، یہ بھی کیا ہے؟ وحی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی طریقے سے وہی جو ہے وہی آنے کے بعد آپ کی صورتحال بدل جایا کرتی تھی. سخت ٹھنڈیوں کے دنوں میں بھی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جایا کرتے تھے. وہی کبھی گھنٹیوں کے کھڑکھڑانے کی طرح آتی تھی، وہی آتی تھی، اور آپ اگر سواری پہ سوار ہوتے تو اس بوجھ کو جو ہے دابا اور جانور برداشت نہیں کر پاتا اور وہ بیٹھ جاتا. زید بن ثابت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی ران آپ کے ران پہ تھی، آپ کی ران ان کے ران پہ تھی. اسی وقت وحی کا نزول ہونا شروع ہوا تو انہیں ایسا لگا کہ میری ران کیا ہو جائے گی؟ بوجھ کی وجہ سے پھٹ جائے گی. یہ مختلف صورتحال کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آنے کی تھی. اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام انسانی شکل و صورت میں آتے تھے. 2 مرتبہ اصلی شکل و صورت میں آئے، ہے کہ نہیں؟ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. ایک مرتبہ زمین پر، ایک مرتبہ آسمان پر اصلی شکل و صورت میں دیکھا. کس صحابی کی شکل و صورت میں آتے تھے؟ دحیہ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ایک ایسی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن چونکہ اب معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لے کر کے بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے، اسے بہت ضروری ہے کہ آپ پڑھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آلریڈی پہلے سے ضروری تھا، مزید یہ کہ ڈیفینس کرنا ہے، اب صرف عمل کرنا نہیں ہے اور آپ کو آپ کی سیرت کو اپنے اندر نافذ کرنا ہی نہیں بلکہ ڈیفینس کرنا ہے، کیونکہ بہت بڑی ٹیم جو ہے اس پر کام کر رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سوارے کو اور آپ کی شخصیت کو، آپ کی پرسنالٹی پر کے اندر کیڑے نکالنے کی. اور بہت بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہے، اس لیے پڑھنا اور سمجھنا نہایت ضروری ہے. ان میں سے یہ ہے کہ جو مستشرقین ہوتے ہیں، مستشرقین جانتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں عرب غرب کے مغرب کے وہ لوگ جو آ کر کے یہاں کے علوم، اسلامی علوم پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد اس کے اندر کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ اگر آپ کے علم میں ہو تو بہت زمانے سے اس پر کام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اچھے کام بھی کرائے ہیں. جیسے بہت سارے لوگوں نے فہرست بنائی تھی قرآن کی آیات کو ڈھونڈنے کے لیے اور احادیث کی، اور وہ سب ان لوگوں نے غلط مقصد کے لیے بنائی تھی، لیکن وہ صحیح مقصد میں استعمال ہو رہی ہے. آج معجم المفارق لالفاظ القرآن لالفاظ الحدیث، کوئی ایک لفظ اگر آپ ڈالیں گے تو یہ حدیث کہاں کہاں آئی ہوئی ہے معلوم ہو جائے گا. تیار کرنے والے مستشرقین ہیں، مغرب کے وہ لوگ ہیں جو حدیث وغیرہ کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے تھے. اس کے لیے انہوں نے حدیث کو کلیکٹ کیا اور یہ حدیث کے ٹکڑے کہاں کہاں آئے ہوئے ہیں اس کو سب اکٹھا اور جمع کیا. لیکن الحمدللہ اس کے ذریعے سے خیر و برائے گا. ان میں بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے اور ایک بڑی ٹیم مسلمان تو نہیں ہوئی لیکن متاثر ہو گئی. اور آج بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جتنے لوگ بھی گفتگو کرتے ہیں اگر وہ کسی تعصب وغیرہ کے شکار نہ ہو، کوئی ذہنی بیماری ان کو نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، بالکل صاف ہو، نارمل انسان ہو اگر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سوانح کا اگر مطالعہ کرے بغیر کسی تعصب کے، تو یقینی طور پر بغیر امپریس ہوئے، بغیر آپ سے متاثر ہوئے رہ ہی نہیں سکتے. کوئی بھی شخص ہو، دنیا کے جس شخص نے بھی، دنیا کا جو آدمی بھی تعصب وغیرہ سے ہٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پڑھا، وہ آپ سے متاثر ہوا، یا تو مسلمان ہو گیا یا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس اور دفاع کرنے والا ہو گیا. ثمامہ بن وصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یمامہ سے بات کر لے گئے تھے، کیا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بس مسجد نبوی کے کھمبوں میں باندھا، 2-3 دن اپنے پاس رکھا، خیر خیریت معلوم کی اور اس کے بعد کہا کہ چھوڑ دیں اسے صحابہ سے.
اور جاؤ، چونکہ یہ اپنے قوم کا سردار انسان ہے، عزت کے ساتھ اسے رہا کر دو۔ اس نے غور و فکر کیا، کہا کہ ایسا انسان تو دیکھنے کو نہیں ملا، میری خیر خیریت معلوم کرنا، میری توجہ کرنا، میرے بارے میں معلومات کرنا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور آپ کی ساری چیزیں، مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے؟ یہ جو 2-3 دن آپ کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا، میری زندگی بدل گئی اس سے، اب میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں، آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتا ہوں، آپ سے دور نہیں جانا چاہتا۔ اور مسلمان اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، المہم یہ، تو جو لوگ آپ کو پڑھیں گے اور تعصب سے ہٹ کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ رب العالمین ان کی دنیا بدل جائے گی۔ اور اس میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ مائیکل ہارٹ کا نام تو بہت مشہور ہے، ابھی موجودہ دور میں قریب میں ہی کرناٹک کے کوئی پروفیسر ہے کسی یونیورسٹی کے، انہوں نے ہندی میں مختصر کتاب لکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، اسلام کے پیغمبر کے نام سے، بڑی ہی شاندار گفتگو کی ہے، مختصر کتاب ہے لیکن بڑی ہی عمدہ گفتگو، ہندی زبان میں انہوں نے لکھا ہے، پروفیسر ہندی کے وہ۔ تو جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہے وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ اس طرح کی شخصیت دنیا کے اندر کبھی پیدا ہی نہیں کی گئی۔ تو اس لیے نہیں بات کہہ رہا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، یہ تمام اوپن چیلنج ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ میرے ہیں نہ آپ کے ہیں، ساری کائنات کے نبی اور رسول ہیں، کوئی مانتا کوئی نہیں مانتا، اور تمام لوگوں پر اتنا ہی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، آپ کی اتباع کریں، کوئی بھی دنیا کا کسی بھی کونے میں رہنے والا شخص ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بہت سارے لوگوں نے آپ کی وحی کو لے کر کے بڑے باریک حملے کیے ہیں جس میں کوئی جان نہیں ہے۔ جیسے ایک بڑی چیز یہ بیان کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو کیفیت آپ کی بدل جاتی تھی۔ بدلنے کا مطلب آپ بیٹھے ہو تو پسینہ آپ کے بدن سے سخت ٹھنڈی کے موسم میں آنا شروع ہو جاتا، کبھی یہ ہوتا کہ سواری پہ آپ سوار ہوتے سواری بیٹھ جاتی تھی، اور آپ کہیں بھی ہوتے تو صحابہ کو یہ اندازہ ہو جاتا اگر وحی کا نزول ہوتا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ ان لوگوں نے، مستشرقین نے، اس کو مرگی کی جو بیماری ہوتی ہے نا، وحی کی اس کیفیت کو مرگی کی بیماری، مرگی کا جو دورہ ہوتا ہے اس سے تعبیر کیا، اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی وغیرہ نہیں نازل ہوتی، آپ پر مرگی کا دورہ پڑتا تھا۔ یہ بات تو مشرکین مکہ کو بھی سوجھی نہیں، دیوانہ کہا، پاگل کہا، سب کچھ کہا، لیکن ایک مرتبہ نہیں کہا کہ یہ بیماری ہے آپ کو۔ نہیں سمجھ پا رہے؟ جس قوم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس قوم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے کے لیے طرح طرح کے پلان کیے۔ کسی نے کہا جادوگر کہیں گے، ان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا، کوئی ایک بھی شخص نے یہ رائے نہیں دی کہ یہ کہہ دیں گے کہ آپ کو مرگی کی بیماری ہے، مرگی کا دورہ پڑ رہا ہے، یہ کہہ دیں گے اور بچ جائیں گے، کسی نے پلان نہیں کیا۔ تو اگر یہ بات حقیقت ہوتی، اس میں کچھ بھی سچائی ہوتی، تو اس زمانے کے لوگ ضرور اسے استعمال کرتے۔ اس کے لیے پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے، پارلیمنٹ ہوئی ابو جہل کی قیادت اور سیادت میں کہ حج کا موسم قریب ہے، دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ آئیں گے، ایسے ہی اگر آپ اپنی دعوت کو پھیلائیں گے تو لوگ مسلمان ہوتے چلے جائیں گے۔ کیا کہا جائے گا لوگوں سے؟ جب اللہ کے نبی لوگوں کو دعوت دیں گے تو لوگوں کو روکنے کے لیے کیا کہا جائے گا؟ مختلف رائے آئی، اوپینین آئی لوگوں کی، لیکن اس میں سے کوئی رائے ایسی نہیں تھی کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ آپ کو مرگی کا دورہ پڑتا، کوئی ایک رائے نہیں تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں، کس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ آپ مرگی کی بیماری تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق۔ عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آؤ تمہیں ایک جنتی عورت دکھاتا ہوں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آؤ میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھاتا ہوں جو زمین پہ چل رہی ہے۔ کہا المرأة السوداء، یہ جو کالی کلوٹی عورت ہے نا، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی انی اسرع، مجھے مرگی کی بیماری ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ بات کرنے سے پہلے کچھ سوچ لیا کریں کہ کیا بات کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ کو مرگی کا دورہ پڑ رہا ہے، یہ عورت آئی اور کہنے لگی اللہ کے پیغمبر مجھے مرگی کی بیماری، مرگی کا دورہ پڑتا ہے مجھے، انی اسرع،
وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، اور جب یہ دورہ آتا ہے مجھے تو میں بھی پردہ ہو جاتی ہوں. فَادْعُوا اللَّهَ لِي. کبھی دیکھا ہے کسی ایسے بیمار جو آدمی مرگی کا دورہ جسے آ رہا ہو اور دوسرا آدمی جائے اس کے پاس علاج کرانے کے لیے؟ یہ خاتون آئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کہنے لگی اللہ کے نبی مجھے مرگی کی بیماری ہے، دورہ پڑتا ہے اس کا، اور جب اس حالت میں ہوتی ہو تو بے پردہ ہو جاتی. فَادْعُوا اللَّهَ لِي، آپ اللہ سے میرے لیے دعا فرما دیں. آپ اللہ سے میرے لیے آپ چھو کر دیں ٹھیک ہو جاؤں میں، ایسا نہیں. الفاظ پہ بھی غور کرتے رہیے گا کیونکہ قرآن و سنت ہی توحید کو سے قریب ہو کرے گی آپ کو. آپ دم کر دیں آپ تھوک دیں ایسا نہیں کہا. فَادْعُوا اللَّهَ لِي، آپ اللہ سے میرے لیے دعا کر دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپشن دیا. آپ نے کیا دیا آپشن؟ ان شئتی صبرتی وَلَكِ الْجَنَّةُ، اگر تم چاہو تو صبر کرو اور تمہارے لیے عوض اور بدلے میں کیا ہوگی؟ جنت ہوگی. وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ يُعَافِيَكَ، اور اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کر دوں اللہ تمہیں ٹھیک کر دے. میں نہیں، میں اللہ سے دعا کر دوں کہ اللہ تمہیں ٹھیک کر دے. یہ طاقت اور قوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی نہیں تھی. آپ تو کسی کے پاس چلے جاتے ہیں نا، کوئی بھی محلے میں نظر آ گیا چلے جاتے ہیں. یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں اور تم صبر کرو، تمہارے لیے کیا ہے؟ جنت ہوگی. فَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكَ، اور اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کر دوں وہ تمہیں ٹھیک کر دے. یہاں تو آپ ہاتھ پھیرتے ہیں ماشاءاللہ شفا یاب ہو جاتے ہیں لوگ. قالت اصبروا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خاتون تھی. کہا نہیں مجھے تو جنت ہی کے لیے تو سب کچھ ہو رہا ہے، رات دن اٹھنا بیٹھنا اللہ کی عبادت کرنا آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنا سب کچھ جنت کے لیے. اگر اس کے عوض جنت مل جائے تو اس سے بہتر سودا کیا تھا؟ قالت اصبروا، صبر کروں گی کیونکہ جنت میں داخل ہونا مقصود ہے، مقصد ہے، میرا ہدف ہے، ٹارگٹ ہے. لیکن ایک بات کہنے لگی قالت انی فانی اتکشف، اے اللہ کے پیغمبر میں صبر کر لے جاؤں گی، مجھے اس تکلیف پر صبر کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ مجھے جنت دے گا. لیکن اے اللہ کے پیغمبر میں خاتون، میں عورت ذات ہوں، آپ یہ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس حالت میں مجھے بے پردہ نہ کرے، میں بے پردہ نہ ہو جاؤں. فدعا لہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اس کے لیے کر دی کہ جب یہ اس حالت میں ہو تو یہ بے پردہ نہ ہو. اب آپ دیکھیں کہتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مرگی کا دورہ پڑ رہا تھا اور اس زمانے میں لوگ اپنی اس بیماری کا علاج کرانے کے لیے اپنا مسیحا کس کو پاتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر یہ بیماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی تو لوگوں نے پہلے کیوں نہیں کہا؟ نبوت سے پہلے کیوں نہیں کہا؟ نبوت کے بعد اچانک سڈنلی ہو گئی کہ جیسے وحی کا نزول ہوا یہ بیماری ہو گئی. پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امانت آپ کے پاس جمع کرتے تھے، ساری چیزیں آپ سے امین اور صادق آپ کو کہتے تھے، کوئی فیصلہ کرانا ہوتا تھا تو آپ کے پاس آتے تھے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی ایسی بیمار شخص کے پاس اس طرح کی امانت وغیرہ رکھی جاتی؟ بہرحال اتنا کمزور معاملہ ہے کہ کیا مرگی اور کیا وحی. جب کسی کو مرگی آتی ہے تو اس کا بدن ٹھنڈا ہوتا ہے کہ گرم ہوتا ہے؟ جب کسی کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو اس کا بدن ٹھنڈا ہوتا ہے یا گرم ہوتا ہے؟ ہاں گرم ہوتا ہے. غلط جواب ہے. فٹس، اس کا بدن ٹھنڈا ہوتا ہے کہ گرم ہوتا ہے؟ جب فٹس آتا ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سردی کے دنوں میں بھی کیا ہے آپ کے پسینے آنا شروع ہو جاتے تھے. جب کسی کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے فٹس آتے ہیں تو اسے کچھ یاد رہتا ہے کہ کیا ہوا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی اس کے بعد آپ علم و حکمت کی بات کرتے تھے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ علم و حکمت کی، اس کے بعد آپ بات کرتے تھے. تو یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں بڑی کمزور ہیں، لیکن صرف اس لیے یہاں ذکر کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کے
کچھ مسئلے آئے ہیں تو آپ اس کو سمجھائیے. بہت ضروری ہے ابھی یہ باقاعدہ یہ ٹاپک ہونا چاہیے کہ جن جن چیزوں پر اعتراض ہے، یہ اعتراض کیا جا رہا ہے، اس کا جواب ہونا چاہیے. آپ کی شادیوں کو لے کر یا عائشہ کی شادی کو لے کر یا بہت ساری چیزیں، کیونکہ ان چیزوں کو ہمیں فیس کرنا پڑ سکتا ہے. انشاءاللہ وہ چیزیں ایک ایک کر کے آئیں گی بھی آپ کے سامنے باذن اللہ. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول اور پہلی اور دوسری وحی کے درمیان ڈسٹینس رہا. دوسری وحی نازل ہوئی، اس وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کو یہ بتایا گیا کہ اب آپ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیں. آپ کی جو دعوتی زندگی ہے وہ دو پارٹ میں، دو حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے، ایک مکہ کی اور دوسرے مدینے کی. پھر مکہ کی زندگی کو 3 اسٹیپ میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے، 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک مرحلہ، ایک اسٹیپ وہ ہے جو دعویٰ سریہ کہلاتا ہے، جو 3 سالوں تک رہا. دعوت کا وہ حصہ جو ہڈنلی انداز میں، بالکل سیکریٹلی انداز میں ایک ایک کر کے لوگوں کو دیا جاتا تھا. 3 سالوں تک آپ نے کھلم کھلا دعوت نہیں دی. کسی کو دیکھا آپ نے ان کو دعوت پہنچا دی، کسی کو دیکھا آپ نے ان کو دعوت پہنچا دی. 3 سالوں تک جو دعوت کا سلسلہ رہا وہ کیا رہا؟ بالکل ہڈنلی اور سیکریٹلی انداز میں تھا. دوسرا مرحلہ جو نبوت کے 4تھے سال سے شروع ہو کر کے 10ویں سال تک رہا وہ کھلم کھلا اور اعلانیہ دعوت کا تھا. اور تیسرا مرحلہ نبوت کے 10ویں سال سے لے کر کے جب تک آپ مکہ رہے ہجرت تک، وہ مرحلہ وہ تھا جب آپ باہر بھی نکلے، طائف وغیرہ گئے اور لوگوں کو، قبیلوں اور خاندان والوں کے پاس جا کر کے آپ نے دعوت کا کام شروع کیا. تو یہ جو پہلی جو دعوت تھی جس کو سری دعوت کہہ سکتے ہیں کہ 3 سالوں تک رہی، اور اس میں جو لوگ ایمان لائے وہ بڑے قیمتی لوگ تھے. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے دن ایمان لانے والوں میں کون لوگ تھے؟ ابو بکر صدیق، خدیجہ، علی ابن ابی طالب اور زید ابن حارثہ. یہ 4 لوگوں کے متعلق ہے کہ یہ پہلے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. سب سے پہلے میں کافی اختلاف ہے، اسی لیے اس کو اس ترتیب سے بیان کیا گیا کہ بچوں میں سب سے پہلے علی، عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ، غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ اور عام لوگوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق. لیکن ظاہر یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، کیونکہ سب سے پہلے آپ نے جن کے سامنے ذکر کیا وہ وہی تھی. تو یہ پہلے ہی دن آپ پر ایمان لانے والے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہتر انداز میں جاننے والے تھے. سب سے بہتر انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والے تھے. ان میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اس لیے مزید ان کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرے زید بن حارثہ کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو ذکر آ رہا ہے وہ علی بن ابی طالب اور ابو بکر صدیق کا تفصیل سے ہوگا. زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور جاہلیت کے زمانے میں ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ زید ابن محمد. مدینہ آنے کے بعد بھی کہا جاتا، یہاں تک کہ سورۃ الاحزاب نازل ہوئی اور کہا گیا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ ان کو ان کے باپ کے ناموں سے پکارو. اس وقت تک کیا ہے؟ زید ابن محمد کہا جاتا تھا، زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. یہ اسامہ بن زید کے والد ہیں. یہ زید بن حارثہ اور ان کے لڑکے اسامہ، یہ دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی چہیتے تھے، بہت ہی پیارے تھے. اسامہ بن زید اور زید ابن حارثہ، باپ بیٹے دونوں. اور یہ جو ہے غزوہ موتا شام کے اندر جو ہوئی تھی 8 ہجری میں، وہاں ان کی شہادت ہوئی. زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. اور یہ جنتی صحابہ میں سے، جنتی صحابہ میں سے جنہیں دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت دی گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں داخل ہوا فاستقبلتنی جاریہ شابہ،
تو میرا ویلکم کہنے کے لیے ایک خوبصورت نوجوان دوشیزہ آئی. فقلت لمن انتی, تو میں نے اس سے کہا کہ تم کس کی ہو, کس کے لیے ہو؟ قالت انا لزید بن حارثہ, تو اس دوشیزہ نے کہا کہ میں زید بن حارثہ کے لیے ہوں, میں زید بن حارثہ کے لیے ہوں. ابن عساکر نے اس کو روایت کیا, اور روایت درست اور صحیح ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زید بن حارثہ ان صحابہ میں سے جنہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی کی بشارت دی. ان کے بھائی ان کو آئے تھے لینے کے لیے, ان کے بھائی زید بن حارثہ کے بھائی ان کو لینے کے لیے آئے تھے. یہ جانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے کو پسند فرمایا. بعد میں ان کے بھائی کہتے تھے میرے بھائی نے بہت ہی عمدہ اور اچھا فیصلہ فرمایا, اگر وہ چلے گئے ہوتے زید بن حارثہ تو آج ان کو اتنا بڑا مقام اور اونچا مقام نہ مل پاتا. ایسے ہی ایک روایت میں یہ ہے کہ قدمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت له یا رسول اللہ ابعث معي اخي زیدا قال هو ذا. تو وہاں ان کے بھائی آئے, کہنے لگے اللہ کے نبی میرے بھائی کو بھیج دیجیے. تو انہوں نے کہا وہ وہاں ہے, جانا چاہے تو لے جاؤ, میں ان کو روکوں گا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لم امنعه, میں انہیں روکوں گا نہیں, تم لے جانا چاہتے لے جاؤ. قال زید یا رسول اللہ واللہ لا اختار علیک احدا, اے اللہ کے نبی میں آپ پر کبھی کسی کو سلیکٹ نہیں کر سکتا ہوں. تو ان کے بھائی کہتے ہیں فرائیت رائے اخی افضل من رائی, میں نے اپنے بھائی کی اوپینین اور رائے کو اپنی رائے سے زیادہ بہتر پایا. اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت جیسا کہ ذکر بھی کیا گیا ہے کہ ہم جانتے بھی نہیں تھے کہ زید ہے کون, ہم زید کو زید ابن محمد ہی کہا کرتے تھے, زید ابن محمد ہی کہا کرتے تھے, یہاں تک کہ ادعوہم لآبائہم واقسطوا عند اللہ, یہ روایت نازل ہوگی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پھوپھی کی لڑکی کا نکاح اس سے کرایا تھا, زید ابن حارثہ سے, زینب بنت جہش کا نکاح. اور کچھ دنوں کے بعد طلاق وغیرہ کی نوبت آ گئی. آپ چاہتے تھے کہ طلاق نہ ہو, بہت کوشش آپ کرتے رہے, اور طلاق ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ ان سے نکاح کر لیجیے. آپ اپنی بہو سے نکاح کر پائیں گے؟ ہاں, آپ اپنی بہو سے نکاح کر پائیں گے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ زمانے تک زید بن محمد تھے, اور عرب میں یہ دستور تھا, کلچر تھا کہ اگر کسی کو آپ نے بیٹا بنا لیا تو حقیقی بیٹے کی طرح ہو جاتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کرایا اپنی پھوپھی کی لڑکی سے. طلاق کی نوبت آئی, آپ نے بہت کوشش کی کہ طلاق نہ ہو, لیکن جب نباہ کی کوئی شکل و صورت نہیں تو طلاق. فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها, اب اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہوا کہ آپ ان سے نکاح کر لیجئے زینب بنت جہش سے. آپ اس سے بہت بھاگ رہے تھے کہ عرب کے لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو اپنی بہو سے نکاح کر لیا. اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ یہ رسم بد جو ہے یہ ٹوٹ جائے, اور ٹوٹنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب کیا جا رہا ہے, کیونکہ کسی کو اگر آپ اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہو جائے گا. اور اس سے پہلے بار بار ذکر بھی کر چکا ہوں, کرتا بھی رہتا ہوں کہ وہ پراپرٹی میں وارث بھی نہیں ہوگا. کتنا ہی آپ ناز و نیام سے پالیں, آپ کے مرنے کے بعد آپ کے وہی رشتے دار جو آپ کے قریبی وہی وارث ہوں گے, اس کا وہ وارث نہیں ہوگا. الا یہ کہ آپ 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں, یا اپنی زندگی میں دینا چاہتے دے سکتے ہیں. دو شکل و صورت, یا تو آپ اپنی زندگی میں دے دیں, یا تو وصیت کریں کہ میری پراپرٹی میں سے 1/3 اس کو دیا جائے. اگر آپ ان دونوں کے بغیر فوت ہو گئے تو بائی ڈیفالٹ وہ پراپرٹی آپ کے قریبی رشتے داروں میں تقسیم کر دی جائے گی. بہرحال تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے, کافی اس سے بھاگنا چاہ رہے تھے کہ ابھی مکہ کے لوگ کیا کہیں گے اور لوگ کیا کہیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها, خلاص اللہ نے کہا جاؤ ہم نے آپ کا نکاح زینب بنت جہش سے کر دیا, خلاص, نہ کوئی گواہ نہ کچھ بھی نہیں, اللہ نے خود نکاح کر دیا. اور یہ وہ خاتون تھی جن کا نکاح ساتوں آسمان کے اوپر ہوا ہے. جب وہ عورتوں میں کافی 9 سوتن تھی, 9 بیویاں تھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا تھا. تو ان کے پاس بھی ایک بڑا بہت بھاری جو ہے چیز تھی, کہتی تھی کہ زوجکن, صحیح بخاری کی روایت ہے, اور اس میں ایک عقیدے کی بات بھی واضح ہو جائے گی, زوجکن اہالیکن, کیا تم میرا مقابلہ کرو گی,
تمہارا نکاح تو تمہارے باپ داداؤں نے کرایا، تمہارے گھر والوں نے کرایا. وَزَوَّجَنِيَ اللَّهُ فَوْقَ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ، میرا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کے اوپر سے کرایا. مجھے تو اللہ نے نبی کی بیوی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اپنے فخر میں کیا ہے وہ اسے ذکر بھی کرتے. تو ایک چیز یہ بھی معلوم ہے کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کہاں؟ 7 آسمان کے اوپر، عرش پر. وَزَوَّجَنِيَ اللَّهُ فوق 7 سماوات، 7 آسمان کے اوپر، عرش پر. اور یہ عقیدہ کنڈم ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں اللہ موجود فی کل مکان، اللہ ہر جگہ موجود ہے. یہ عقیدہ صحابہ تابعین سلف کا عقیدہ ہے ہی نہیں، یہ عقیدہ ہے ہی نہیں. اسی لیے انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح کرایا جو 7 آسمان کے اوپر ہے. تو یہ پہلے اسلام لانے والوں میں کون ہے؟ جو خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اس سے ضرورت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے زید بن حارثہ، یہ آپ کے آزاد کردہ غلام تھے. باقی 2 اور ہیں، علی بن ابی طالب اور ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کا ذکر انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں آئے گا باذن اللہ. وہ ان لوگوں کا مختصر انداز میں جو اہم لوگ ہیں جو سری دعوت میں، ہڈنلی دعوت میں، جو 3 سال کے وقفے میں اور کچھ بعد میں جو اسلام میں داخل ہوئے، ان کی مختصر سوانح حیات ہم اور آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ان کی جد و جہد اور اسلام کے متعلق ان کی جو قربانیاں ہیں اس کا ہمیں اور آپ کو اندازہ ہو سکے. بہرحال تو آج کا یہ درس اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا. اگر کوئی سوال سیرت کے متعلق ہے تو کیا جا سکتا ہے. اللہ کا ذات وہاں فوق العرش ہے، لیکن علوم تو ہر جگہ پہ ہے نا. اس کا اللہ کا علم، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا سننا، یہ تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس سے خالی ہے. لیکن وجود جو ہوتا ہے، جیسے آپ کا وجود یہاں ہے، اس وجود کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ کا جو وجود ہے وہ اس کی شان کے اعتبار سے وہ کہاں ہے؟ 7 آسمان کے. یہ بنیادی نقطہ ہے، اس کو سمجھ لیجیے. اگر اس لیے کہ اللہ پر ایمان لانے میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کے وجود پر ایمان لائیں کہ اللہ موجود ہے، کوئی خیالی چیز کا نام نہیں ہے. اگر جیسے لوگ کہتے ہیں یہاں بھی اللہ ہے، تو کہاں اللہ دکھائیے؟ یہاں بھی اللہ ہے تو کہاں اللہ دکھائیے؟ اللہ کا وجود ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے. اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، کوئی چیز ایسی جو اللہ کے علم سے خارج ہے، کوئی بھی چیز نہیں ایسی. لیکن جو اللہ کا وجود ہے وہ 7 آسمان کے اوپر ہے. اسی لیے جنت، پچھلے ہفتے میں تو بات آئی نا کہ اللہ تعالیٰ کیا، اللہ تعالیٰ پوچھے کچھ چاہیے اہل جنت سے، تو کہیں اللہ سب تو مل گیا، اب کیا چاہیے؟ فیکشف الحجاب، تو اللہ پردے کو ہٹا دے گا اور اللہ کو لوگ دیکھیں گے، وجود کو دیکھا جاتا ہے. سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.